السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ناظرین، نواز شریف مسلم لیگ نون کے قائد جو ہیں صحافیوں سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد یہ خبریں جو ہیں سرگرم ہیں کہ وہ کچھ بولنے جا رہے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ماضی میں ان کے ساتھ ہوا اس کے حوالے سے بولیں گے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا اور نقصان کس کو ہوگا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیخ امتیاز صاحب۔ شیخ صاحب، نواز شریف صاحب کچھ لف کشائی کرنے لگے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جو ماضی میں ان کے ساتھ ہوا، جو ماضی کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ کیا، جو فیصلے آئے اس کے اوپر بولیں گے۔ اس کا فائدہ یا نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب پہ ایک ڈیل کے تحت آئے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے، اور یہاں آ کے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ان کی برداشت نہیں ہو رہا۔ پلس یہ ہے کہ اس وقت جو کرنٹ حکومت کی سچویشن ہے، وہ جو اس وقت سارا سینیریو ہے، جو ججز نے خط لکھ دیا ہے اور جو لوگ بھی اٹھ کے اب کھڑے ہو گئے ہیں، وہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے پرانے گڑے مردے جو ہے وہ کھیلنا چاہتے ہیں، وہ توجہ ادھر لے، ان کی ایک ڈیوٹی لگی ہے، سمجھ لیں، میرا خیال ہے نواز شریف کی ڈیوٹی لگی ہے کہ پرانے کہ یہ جو کرنٹ سینیریو سے ہٹا کے یہ مدعا جو ہے وہ پچھلے کے لے جائیں، تاکہ ہماری جو موجودہ چیزیں ہیں وہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو کی نظروں سے اوجھل کریں، لوگوں مثال کے طور پہ جو ان کے ساتھ فیصلے ہوئے اور پاناما کا کیس تھا اس حوالے سے وہ بات چیت کریں گے، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بے نقاب کرنے کا یہ پلان ہے ان کا۔ اگر تو یہ وہ بے نقاب کریں کہ جو فارم 47 کس طرح جنریٹ ہوا، اگر وہ یہ بے نقاب کریں کہ وہ اپنا حلقہ ہارے ہوئے تھے وہ کیسے جیتے، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو ایک لیڈر بن جائیں گے وہ، ایک عوام میں بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، وہ کیسے ہی کریں گے۔ پھر یہ جو اندر 99 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے اگر وہ بے نقاب کریں گے تو پھر تو یہ ایک پازیٹیو بات ہے۔ اگر یہ کہیں گے کہ جناب ہماری 30 سال پہلے میرے ساتھ یہ ہوا، 25 سال پہلے میرے یہ ہوا، تو یہ جو موجودہ 99 لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، 100 کے قریب لوگ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود جو ہے وہ کردار جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ بالکل۔ آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ اگر یہ باتیں ساری اوپن کر دیتے ہیں کہ ان سے کیا بات ہوئی تھی جب وہ لندن سے ادھر آئے تھے اور ان کے ساتھ کیا طے ہوا تھا اور اب ان کو وہ چیز نہیں ملی، تو وہ تو پھر آپ کی صفوں میں نہیں کھڑے ہو جاتے؟ اگر وہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے، اگر اس پہ وہ لندن پلان سے نقاب ہٹا دیتے ہیں اور پھر یہ فارم 47 اور یہ الیکشن میں جو کچھ ہوتا ہے تو وہ ایک لیڈر بن جائیں گے میرے خیال سے۔ اگر وہ پرانے گڑے مردے کھیریں گے تو لوگوں کو بچے نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف موجودہ لوگوں کو سکھ کا سانس دینے کے لیے وہ پچھلی جو چیزیں وہ اس کو جو ہے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیے گا، خان صاحب نے بھی کہا کہ کچھ لوگ ہیں تحریک انصاف میں ایسے جو اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے اسٹیبلشمنٹ کے اور بعد میں پھر جیسے ہی رخ بدلا، پارٹی کی پالیسی بدلی، تو وہ لوگ بھی چینج ہو گئے۔ تو ابھی بھی ایسے لوگ ہیں، آپ پی ٹی آئی کے بڑے پرانے ورکر بھی ہیں اور اب الیکشن میں کر کے جیت کے اسمبلی میں بھی آئے ہیں، کون لوگ ہیں؟ کچھ پتہ ہے ان لوگوں کا؟ اور وہ لوگوں کو کیسے ایکسپوز کریں گے، کیسے پارٹی کو بچائیں گے؟ دیکھیں، پارٹی کو اور پارٹی ورکرز کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے، ایک پرفارمنس بھی آپ کی ہوتی ہے، اس سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اور یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ چھپے نہیں رہ سکتے، اور پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ وہ سارے ایکسپوز ہو گئے اور آئندہ بھی ایکسپوز ہو جائیں گے۔ کوئی نام لیں تاکہ لوگوں کو تو پتہ چلے کہ یہ کون ہے اور پارٹی میں پی ٹی آئی اس طرح ڈیمیج ہو رہی ہے۔ نہیں، ڈیمیج نہیں ہو رہی، اللہ کے حکم سے پی ٹی آئی ایک مضبوط جماعت بن کے ابھری ہے۔ اس میں ایک کہہ لیں کہ چھاننی ہوتی ہے نا، تو وہ پہلے اس میں سے بورا نکلتا ہے، پھر آٹا نکلتا ہے، پھر میدا نکلتا ہے، تو یہ ایک پروسیس جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف آج سے 2 سال پہلے سے بہت ہی بہتر جماعت ہے، ٹھیک ہے، اس کا ورکر پہلے سے بہت بہتر ہے، اس کے لیڈرشپ پہلے سے بہت بہتر ہے۔ کیسے فارغ ہوں گے اب؟ ان کے لیے کوئی پلان سوچا ہوا آپ نے، ورکروں نے، آپ پرانے لوگوں نے پی ٹی آئی کے؟ نہیں، وہ دیکھیں وہ خود بخود ایکسپوز ہوں گے، کسی پہ الزام لگانا، کسی کا نام لینا، وہ میرا نام لے میں اس کا نام لینا، اس کا بھی وقت نہیں ہے۔ ابھی پارٹی متحد ہے اور متحد ہو کے ہمارا 2 نکاتی ایجنڈا ہے، ایک اپنا مینڈیٹ واپس لیں اور دوسرا خان صاحب کو رہا کروائیں۔ تحریک اب شروع ہو رہی ہے لاہور میں، اس کی کیا تیاری ہے؟ کیونکہ عید کے بعد تحریک شروع ہونی تھی، آہستہ آہستہ اب لاہور میں بھی جلسے وغیرہ شروع ہونے، تو اس کے لیے پلاننگ کچھ کر رکھی ہے؟ تحریک جو ہے وہ 8 فروری کے بعد 9 فروری سے ہی شروع ہے، بس اس کا مومنٹم اب بننے جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ پشین میں اتنا بہت بڑا جو ہے، بلوچستان میں اتنا بہت بڑا جلسہ ہوا ہے کہ یہ توقعات سے بھی بڑھ کے ہے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جلسوں کی سیریز جو ہے وہ شروع ہوتے ہوئے کے پی کے بھی ہوگا، سندھ میں بھی ہوگا، اور پنجاب میں بھی اتنے بڑے جلسے ہونے جا رہے ہیں
کہ ان کو لگ پتہ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، آپ نے گفتگو سنی شیخ امتیاز صاحب کی، جن کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے دوبارہ پی ٹی آئی جلسے بھی کرے گی اور سڑکوں پر بھی ہوگی، اور مومنٹم جو ہے اس کا آہستہ آہستہ بن رہا ہے۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔